اللہ کے لوگ جو ہیں ڈیوائن جو لوگ ہوتے ہیں سر، جو کچھ لوگ ڈیوائن پیدا ہوتے ہیں سر، یا بعد میں ان کو ودیت کیا جاتا ہے؟ کیا پوچھ رہے؟ وہ لوگ جو ڈیوائن ہوتے ہیں وہ کیا پیدا؟ ڈیوائن کوئی لفظ ہے نا، یہ آپ بتا رہے ہو، مجھے تو بتاؤ لفظ کیا ہوتا ہے؟ میز ہوتا ہے، کرسی ہوتا ہے، کوئی میز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ نا۔ ان کا یہ کہ اولیاء کرام جو ہیں یہ پیدائشی طور پر کون کسی اولیاء کرام آپ کہہ رہے ہو؟ اللہ کے سامنے نیک بندے، ہاں اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے دوست؟ میں تو اللہ کے دشمن دیکھے تھی، یہ شیطان ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ کافر کہلاتے ہیں۔ کسی خاص طبقے کا نام آپ نے اولیاء کرام رکھا ہوا ہے نا؟ ہاں بولو، وہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور ایک ہے جیسے حضور پیرانے پیر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا حضور پیرانے پیر، وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں، یا لوگ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مشہور ہے، اور یہ شیعہ کسی کو پکڑ لوں گا کہاں پیرانے پیر کو مانتے ہیں؟ حضور نے تو اپنے عقیدے سے رہا۔ اچھا اپنے عقیدے میں، ہمارے عقیدے میں پیرانے پیر جو ہے۔ پھر سوال کیا ہوا؟ ہم جس کو اولیاء کرام مانے وہی اولیاء کرام ہے یہ تو بتا ہے، لیکن یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پیدائشیتا کی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ اصلی طور پر یا پیدائشی طور پر ہی اور یا اللہ ہوتے ہیں یا کسی پروسیس سے گزرنے کے بعد؟ آپ یہ بتاؤ، لمبا جواب دوں کہ مختصر؟ مختصر کہتے مختصر ایک گھنٹے کا نہیں، ایک گھنٹے والا نہیں جواب، ٹائم نہیں میرے پاس۔ آپ یہ بتاؤ، کسی ولی کی، بچے ولی کی قبر دیکھی آپ نے؟ اولیاء کرام مزار دیکھے نا آپ نے؟ مزار کوئی ایسا بھی اولیاء کرام ہے یہ ولی کامل تھا تو 12 سال میں انتقال فرما گیا؟ نہیں دیکھا۔ 6.5 سال کی یہ ولیہ مر گئی، نہیں تو پھر مطلب یہ ہو کہ یہ بدیت والی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ علی اصغر کا نام لو تو پھر پیدائشی ولی ساز ہے، وہ تو ولی ساز ہوئے نا، ولی گھر ہوئے، تو پھر آپ کیا کہتے ہو؟ پھر ولی تو نسبت کا نام ہے، فارمولے کا نام نہیں ہے۔ بچپن میں مل سکتا ہے، بعد میں مل سکتا ہے۔ تم یہ جو کرتے ہو چکر بازیاں ہمارے ساتھ، ایک پروسیس ہونا چاہیے، اس میں ہمیں چلنا چاہیے، پھر ہم اس میں چکر کا کلا بازی کھائے، پھر ہم ایک دن فان مار دیں، ایک صبح کا ہم ولی بن جائیں۔ کہتے 6 کلا بازی وہاں کھائے، 7 ادھر سے کھائے، تو پھر ہمیں ولی بن جائے، جس طرح لوگوں نے کیا ہم بھی بن جائیں۔ وہ کوئی نہیں بنتا۔ ایک آدمی کی ہر بات غلط ہو تو ولی ہو سکتا ہے، پھر بھی کیا بات سمجھے؟ وہ بندہ تھی ہمارا، ہم نے اس کو کہا کچھ ماننے کے لیے بات، اس دن میں ایک بات نسخہ بتایا، وہ فیل ہو گیا، وہ سارے نسخے فیل ہو گئے۔ وہ کہتے پھر بھی ولی ہے میرے لیے، پھر وہی پیر ہے۔ پیر تو دور کی بات، پیر کیا اچھا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ساری باتیں بدلے، میری کہانی نہیں مانا، باپ پھر میرا باپ ہے، اسے کیا نجات پاؤں بتاؤ؟ کہتے بھاؤ وہ پھر باپ کے باپ کیا ہے، پھر باپ کے باپ، عقل کے باوجود باپ میں عقل ہے، اچھا پھر باپ آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ آپ میری بات سمجھے؟ اب ولی کیسے ہوا؟ ولی نسبت سے، جس طرح باپ رشتے سے، باپ پروسیس سے نہیں۔ ایک باپ علم والا ہونا چاہیے تب اس کے باپ ہونا چاہیے، اس کو خیال ہونا چاہیے، تو پڑھ لکھا ہے کوئی بابا بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بابا پھر ہی تیرا ہے، وہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ تو لہٰذا اگر پڑھا لکھا نہ ہو تب بھی باپ ہے، واجب احترام ہے۔ آپ بات سمجھے؟ کیا سمجھے؟ مقصد اللہ میں یہ کیا کہا، ہمارے اوپر حکم چلانے والا کہا ہم سے زیادہ دانا ہونا چاہیے۔ کہتے نادان ہو، اگر وہ نادان ہو تب بھی اس کو حکم ماننا ہے۔ اور ولی کی اگر ساری بات غلط ہو، اگر ہو ولی اللہ کا دوست، ساری باتیں بھی غلط ہو تمہاری سمجھ سے باہر ہو پہ بھی ولی۔ اللہ پیغمبروں کی بات نہ مانے تب بھی پیغمبر ہے۔ پیغمبر کی دعا ہوئی، دعا کسی کی پوری کر دی، کسی کی دعا پوری کر دی، تو اللہ ہے ہی اللہ، اسی کا نام اللہ ہے، جو پرواہ نہ کرے۔ اللہ میاں پاپولیرٹی میں رکھائے گا آپ کی، پاپولیرٹی سے ہم آزاد ہے، ہم ہیں جو اللہ،
کوئی مانے پھر بھی اللہ ہے. جو کر سکتا ہے اس کے لیے نہ کرنا جو ہے نا یہ کوئی شان کے خلاف نہیں ہے. یہ رونے کا اس کی وہ تو کر سکتا ہے. کہتا آپ سارے کام کرتے سکتے ہو پر یہ تو کام آپ نہیں کیا, 2 دفعہ آگے نہیں کیا, 6 دفعہ نہیں کیا, سال ہوگا نہیں کیا, کیا ہے میرے خیال آپ کر نہیں سکتے. کہتے آگے دوبارہ بول, ابھی میں کیا کر کے دکھا دوں. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لوگوں نے پوچھا وہ یہ قیامت کیسے آئے گی. کہتے قیامت کے بچوں قیامت کے بعد میں سوچو, یہ دیکھا پہاڑ ہے, پہاڑ ہے, یہ میدان ہے, پہاڑ سے پہاڑ کے دامن میں مٹی دیکھی, قیامت کا فکر کر رہا ہے, یہ تو دیکھو کیسے بتا رہی ہے. وہ قیامت تو آسان سی بات ہے, یہ تو دیکھو پتھر کے ساتھ مٹی, مٹی کے ساتھ پتھر, یہ بات نہیں. پہاڑ آسمان کھڑا بغیر کے لیے ستون کے, زمین بچھونا ہے. تمہیں نیند آتی ہے, جاتی ہے, کیسے بنا لیا, نیند والی. اب جو نیند پیدا کر سکتا ہے بولے اس سے قیامت کی بات کیا پوچھتے ہو. کیا بات سمجھ آئی تمہیں. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, اور صبح ہوتے سارے معاشیات کے بیماری میں پڑ جاتے ہیں. رات لباس ہے, آرام ہے, صحت ہے. یہ قیامت کی بات وہ تو آ جائے گی, 2 دن تو آ ہی جائے گا. یہ دیکھو یہ کیا ہے, جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور پہلی دفعہ اگر پیدا کرنا میرے مشکل نہیں, دوبارہ بہت مشکل ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دوبارہ اللہ پیدا کر دے, بولے ایک دفعہ متفق نہ ہوگا, مٹی ہوگا, پھر دوبارہ کیسے کریں گے. کہتے پہلے مجھے مشکل لگا, میں نے اپیل کیا تو کہ مشکل لگ رہا ہے, ان ایڈڈ ساری بات رہی. چلو سورج بنانے میں مشکل مجھے کون ہے, تو تجھے کیا موم بتی میں مشکل لگ رہی ہے. تم کہتے کیا ہو. گویا کہ اللہ جو ہے نا وہ اس بات کا نہیں ہے, اس کو فرق پڑتا کہ باتیں پوری ہوں کہ نہ ہوں, وہ کہے کہ وہ نہ کہے, وہ مانو تم کہ نہ مانو. پیغمبر کی بات صداقت کرا دے اور کہ جی میں نے تو کہا تھا, آگے اللہ کی مرضی. پھر پیغمبر کا پیغمبر ہے. ایک پیغمبر نے کہا جی کل عذاب آنے والا ہے, عذاب ہی ہے, یہ عذاب نہیں ہے, آپ تو پیغمبر ہے. کہیں آیا تو کوئی نہیں, میں ہوں پھر بھی پیغمبر. بھائی اللہ نے مجھے کہا دیکھو پیغمبر پر عذاب تو آنے والا تھا, لیکن ایک درویش نے دعا کر دی اسی کے عذاب ڈال دو, تب پھر سچا کر لگا گے, کیا فرق پڑتا ہے. باہر آئے میں کیا مشکل بات ہے. تو بولی جائے نا وہ باہر بھی ہے تو میڈ بھی ہے, پروسیس کا نام بھی ولی ہے اور اسٹیپ کا نام بھی ولی ہے. You should pass through the process or it should be stamped otherwise. اب اسٹیمپ لگانے والا کیا ہوتا ہے, کہتے اس کی دعا سے نکلا بات بن گیا ولی. کہ تو کیسے ولی بن گیا, بیوقوف لگتا مجھے تو. کہتے بیوقوف تو میں محبوب ہوں, کسی ولی ساز کا محبوب, ولی گھر کا محبوب. جو ولی گھر کا محبوب ہے وہ ولی ہے, وہ تو کام ہی ہے ولی بنانا, اور اس کے وہ محبوب ٹھہرا. صفات کا ہمیں پتہ نہیں کیا ہے, لہذا ولی جو ہے وہ ولی ہے. تو کہتے نہیں ہے دوستوں کا دوست دوست اور دشمنوں کا دوست دشمن. اگر اللہ کا کوئی ایک بھی دوست ہے دنیا میں, اور ضرور ہے, اس دوست کے جتنے دوست ہیں سارے اللہ کے دوست ہیں. تو حضور پاک کے جتنے بھی بدلے میں چاہنے والے یا چاہ جانے والے ہیں وہ سارے اللہ کے دوست ہیں. تو فرمولے کا بنا اللہ کا دوست صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے چاہنے والے. جب وہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہو, ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ کا حبیب نے چاہا, وہ کون لوگ ہیں, دعا کا اللہ تعالیٰ کے محبوب دعا کر رہے ہیں یا اللہ یا یہ دو یا یہ دو مجھے چاہتے ہیں. تو لہٰذا بدلے میں چاہا جانے والے کا چاہا ہوا ولی ہے. جس کو چاہنے والے نے چاہا, جس کو چاہے جانے والے نے چاہا وہ ولی ہے. تو ولی کسی اور فارمولے کا نام نہیں ہے. آپ یہ بتاؤ آپ نے کتنے وظیفے کیے تھے, کہتے میں نے ایک ہی استعفیٰ کیا ہے. وظیفے سے ولی بنتا ہے. طوطا اتنا ذکر کرتا جائے طوطے کا طوطا رہے گا. تو نہ ذکر سے بنا نہ فاقے سے بنا. اگر تو سمجھائے کہ مطلب نہانے دھونے سے ہے, وہ کہتے ہیں مینڈک. فقیر لوگ کہتے ہیں مینڈک سے بڑا ناتا دھوتا ہے, رہتا بھی وہیں پر, مینڈک کا مینڈک کی رہتا رہے گا. تو کیا ہے صفت وہ کون دیا ہے, اچھے بس ایک ہی ہے, دل اگر تیرا صاف ہو جائے, اگر دل آئینہ ہو جائے تو خود بخود جس کا دل ہے وہ آ جائے. بات سمجھ. اگر مطلب سچ جو ہے سچا, سچ جسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سچ. سچ جیسی عبادت کوئی نہیں. کیا کہا,
اور جھوٹ جیسا گناہ کو جس میں جتنا سچ ہے اس میں اتنا ولی ہے. نہیں سمجھا بات؟ سچ جیسی سچ بول کیا ہے؟ کہتے جی عبادت کو نہیں کی ولی ہے. کون ہے یہ؟ سچ بول رہا. اب تو بات نہیں لگاتے کہ یار عبادت ہی کرنا ہے, عبادت تو کر رہا ہے, سچ بولنے کی عبادت کر رہا ہے. جو تم جھوٹ بول جاتے ہو, 4 نمازیں پڑھتے ہو, 5 بتاتے ہو, تمہاری ساری کرت گئی, سب بیکار ہو گئے. تو سچ برابر کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے, اور جھوٹ برابر گناہ نہیں ہے, اور جس میں جتنا سچ ہے اس میں اتنا باپ ہے. اسی کو ولی بولتے ہیں. ولی وہ ہوا جو اس کے ساتھ ہو اللہ. نانو اولیاء کو لے جاتے تم, ہم تمہارے ولی ہیں اور تو ہمارے ولی. آگے بڑے دوستی سے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کہا, کیا کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس بات پہ قائم رہے. وہ کس طرح پڑھ کر ان الذین قالوا ربنا اللہ, آپ پڑھو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اور اس بات پھر کیا ہوا کہ نان اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ, ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. اور جس کا اللہ ولی ہو تو وہ اسے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ باقی اگر فرق کرو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہو, اگر وہ ولی ہیں تو اسے تمہیں کیا ہے؟ فارمولہ معلوم بھی ہو جائے کہ وہ ولی ہیں اس میں, اور تم ایسا فارمولہ بتاؤ گے کہ تم جھوٹ بولو گے کہ تم بڑے ولی تھے کہ جو جاتا اس کو پیسے سے نواز دیتے تھے. اگر یہی بات ہے تو پھر تو کئی کافروں کے پاس پیسہ اشوار دیتے ہیں. اب یہ کہ وہ اللہ کے دوست تھے تو یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. تو اب اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر اللہ کا فیصلہ جائے ہو گیا ہوگا, ابھی ہونا باقی تو نہیں ہے. اب وہ ہے بلائے کہ اللہ کا اناؤنس ڈیسیژن جب ہو جائے تو وہ ولی ہو جاتا ہے اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. ایک بزرگوں کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ صاحب بزرگ جو تھے وہ کچھ اچھا زندگی بسر کرنے سے تھوڑا سا گریزاں تھے. کہتے کھانے پینے میں کوئی فرق تھا, ذرا کوئی گرم سر چیز کھا لیتے تھے. ایک دفعہ نشے کے عالم میں آ رہے تھے, پھر راستے میں انہیں ٹکڑا ملا کاغذ کا, اس پر اللہ کا نام لکھا لیا کہ بے دبی نہ ہو جائے, بیٹا کا رکھا, خوشبو لگا کے دیوار میں رکھ لی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے زمانے کا واقعہ. صبح صبح جنید صاحب تشریف لے گئے باقاعدہ جب و دستار کے ساتھ. مبارکہ ہوں, کیا مبارکہ, وہ ولی ہو گیا, اللہ نے ولی بنا دیا. کیونکہ میں گناہ گار آدمی, آپ میرے گھر آئے کہ وہ شرمندہ کرتے ہیں مجھے. میں کہاں اس قابل ہوں مطلب ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے تو بہت شرمندگی کی بات نہیں. اللہ نے کہا کہ آپ تم ولی ہو, تو کیا خوبی ہے تیرے اندر جگہ کا ولی بن گئے ہو. ان کا خوبی تو یہی ہے کہ شراب کا عالم ہے تو شاید آپ کو پتہ ہے بندے پہ قرض کی وہ بھی شراب پیتے, برا حال ہے, معافی دے تو روتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا سچ کا ہے تو ولی. رات کو اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا, اناؤنسمنٹ ہو گیا, میں تو کوئی نہیں کیا. البتہ ایک واقعہ یہی ہے کہ رات کو میں آ رہا تھا, اللہ کا نام وہ خوشبو لگا کے میں نے رکھ دیا. انہوں نے کہا اللہ کا جواب یہ کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا, میں تیرے نام خوشبودار بناؤں گا, جا اللہ کا ولی بن گیا. تو اللہ کے ولیوں کی داستانیں اور ہے, اس میں فارمولہ تم لگانے کی کوشش کرو کہ اللہ کے ولی کیسے بنتا ہے. بس بعض اوقات ایک آدمی ہے اسے کوئی ولایت کا شعبہ نہیں آتا کہ ولایت میں کیا شعبے ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہے کوئی بیچارے کو. تو ولی کے آستانے پر صرف روٹی پکاتا ہے لنگری لانگڑی, تو ولیوں کے ساتھ وہ بھی ولی. آپ بات سمجھے, روٹی پکاتا ہے لانگڑی کہلاتا ہے. تو لانگڑی جو ہے نا, ولیوں کا لانگڑی بھی ولی ہے. آپ بات سمجھ رہے, اب شعبے الگ الگ ہے. وہ ولیوں کو کھانا کھلانے والا تو خود ہی ولی ہوگا. میرا مقصد ہے کہ ولی ہونا جو ہے یہ ایک استقامت کی بات ہے, سچ کی بات ہے. فارمولہ اس کا یہی ہے جو میں نے بتایا. باقی عام طور پر ولی اناؤنس ہوتا ہے میچورٹی کے بعد, ہوتا ممکن ہے ازل سے. تو اب آپ یہ کہو نا کہ اگر ایک آدمی 40 سال 50 سال میں ولی بن گیا تو کیا یہ ودیت تھی؟ ہاں ودیت تھی. اس سے پہلے جو تھا وہ تو ایسا تھا ویسا تھا, یہ تھا وہ تھا, وہی ایسا ویسا جو وہ تشکیل ہو رہی تھی. یعنی اب اپنے آپ میں وہ آ گیا, اپنے آپ کو پہچاننے میں آ گیا. تو کہا کہ ولی جو ہے وہ پیدائشی ہے, بلکہ قبل پیدائشی ہے, اور اناؤنسمنٹ جب ہو جائے تب ہو جائے. اور ولی کا ایک مرید بھی نہ ہو تب بھی وہ ولی ہے. ولی اپنے آپ سے بے خبر رہے تب بھی ولی ہے.
ولی سے لوگ میں خبر رہیں تب بھی وہ ولی ہے. ولی کی باتیں پوری ہو جائیں تب ولی ہے. ولی کی ایک بات پوری نہ ہو سب ولی. تو ولی کے بدلے بات یہ جی ہے. اب یہ دیکھو میں نے پہلے آپ کو بتایا کیا مشکل کشائی تو مشکل کشا کی ہے, تو مشکل کشا کے مذاق نہیں ہے. تو مشکل ہونے کے باوجود مشکل کشا ہے. اب یہ تو آپ نہیں کہتے کہ دیکھو جاؤ آپ مشکل حل کرو نا, مطلب آپ کہتے ہیں مشکل کشا پھر بھی بہت مشکل کشا. تو لہٰذا مطلب مشکل کشائی کی بات جو ہے نا یہ مشکل کشائی کی بات ہے. ان باتوں کو غور کرو کہ ولی ولی ہے. تمہارے کسی فارمولے کا وہاں کوئی تعلق نہیں ہے. غیر ولی کے کسی فارمولے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ولی کا فارمولہ صرف پہچان ہوتی ہے, صرف نظر ہوتی ہے. وہ مشکل کشا کر دیں تب ولی ہیں, نہ کر دیں تب ولی. اب یہ ولی ایک شعبہ ایسا ہے جو صرف ولی ہی کو پہچانتا ہے. یہ اللہ کی رضا کا شعبہ ہے, اللہ کی مرضی کا شعبہ ہے. جس کو چاہے وہ مقبول کر دے, جسے چاہے منظور کر دے, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ اس کا شعبہ ہے. تو لہٰذا آپ ان باتوں میں فکر نہ کیے گا. تو یہ ولی تو پہچان کی لڑنا, تو یہاں پہ آپ کو پہچانا. آپ کی گچڑی کا خیال کرو کہ پھینکی ہے کہ نہیں پھینکی ہے. پھینکی دینی چاہیے میرے خیال میں. اچھا ہاں ہاں بولو. مجھے آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے دراز ہو رہے سارے کہ سارے دنیا نے فارمولے بتایا نا ولی کے. یہ صوفی آرڈر ہے, یہ قادری آرڈر ہے, یہ نقشبندی آرڈر ہے, یہ چشتی آرڈر ہے, یہ فلاں سیٹ کا آرڈر ہے, یہ فلاں آرڈر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے. سانس روک کے ذکر کیا جاتا ہے, سانس بآواز ذکر کیا جاتا ہے. یہ سب باتیں صحیح ہے. آپ کے یہاں قوالی نہیں ہوتی ہے, ہم سب جانتے ہیں. وہ نصرت فتح علی ہمارا شاگرد ہے بیچارہ. جی ہم منتیں کرتے تھے کہ میری حاضری دینی ہے آپ کو. میں آپ کو تو مہربانی کر حاضری غیر حاضر ہی رہتا اچھا ہے ہمارے پاس جیسا. وہ اکثر مطلب ہماری لکھی چیزیں پڑھتا رہتا ہے نا تو بیچارہ پھر گھبرا جاتا ہے. تو میں وہاں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا اب تو وہاں آنا. یہ فیصلہ باد کے یہاں لوگ ہیں اس کو بتا دیا کہ ہم وہاں جاتے ہیں. میں نے وہاں جانا ہے. تو اب یہ بتاؤ یہ کہ دوسرے فتح علی اگر آ جاتے قوالی ہو جاتی ہے نہیں. کسی موٹے آدمی کو گانا بڑا عجیب لگتا ہے لیکن وہ گاتا ہے. تو لہٰذا اس سے قوالی سے بھی نہیں فرق پڑتا. قوالی بے شمار لوگ ولی اللہ تو ولی اللہ انسان ہی نہیں ہے. قوالی جو ہے نا قول جب تک کسی درویش کا نہ ہو قوالی ہی نہیں ہے. یہ غزلیں پڑھتے ہیں تو ادھر پڑھتے ہیں تو ادھر پڑھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں یہ مسجد ہے, یہ بت خانہ, چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو, یہ دونوں برباد ہو جائیں گے. گانے والا اور سننے والا یہ مانو وہ مانو, کیا یہی مانو گے؟ یہ تماشا کرتا تھا انڈیا میں جا کہتا ہے کہ یہ مسجد ہے, یہ مندر ہے, چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو. بڑے خوش رہتے ہیں کیا اسلام کیا چیز ہوتا ہے, کہ اسلام کیا ہے اور کیا کہ کافر ہے عشق میں بندہ ہے اسلام نہیں ہوا ہے. تو درویش کا وہ فکر ہے, نیاز بے نیاز ان کا فکر ہے. فکر کیا کافر عشق میں بندہ ہے اسلام نہیں. لیکن وہ اور بات ہے ان کی یادوں کے سوا اور کوئی کام نہیں. اب ان کی یادوں میں مطلب وہ واقعہ ہو رہا گیا. تو یہ مطلب ایسے چلا کے کرتے رہتے یہ لوگ فارمولے بنا کے تو توڑتے رہتے ہیں اسلام کو. لہٰذا ہمارا کوئی فارمولہ وہاں نہیں چلتا ہے. وہاں فارمولہ کیا چلتا ہے کہ وہ جانے اور اس کے پسند جانے. کس کے دل میں اللہ کی یاد ہے وہ ولی ہے. اللہ کی نے کس کو اپنے دل میں جگہ دیا ہے ولی. کس کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے وہ سلام اللہ سلام اللہ بھیجتا ہے. اور نزل مذاکر نزل ہوتے ہیں. اپنی کون لوگ ہیں ولی ہیں. تو جس نے اپنی زندگی میں یا اپنی دنیا میں اللہ کو مقام اور جگہ دی, اللہ کی دنیا میں اس کا مقام اور جگہ ہے. جس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور کیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. تو یہ تمہارے دل کی بات ہے. تم جس کو یاد کرو تم اسی کے محبوب ہو. پہلے محبت کرو پھر محبوب ہو. تو یہ ساری کہانی آسان ہی ہے, گھبرایا نہ کرو. فارمولے سے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ گریزاں رہو. اگر فارمولہ آپ کو اڑا بھی دے دوسرا فارمولہ تمہیں گرا دے گا. بس کہ جب آپ اڑ رہے تھے فارمولے سے دعا کرنے کے بعد اس وقت کی نماز کیسے کرا ہوئی, دوسرے فارمولے گرا گیا. تو لہٰذا نہ اڑو نہ گرنا پڑے, اور اتنا اونچا نہ اڑو گرنے پر چوٹ لگے. کرامتیں سے گریز کرو. کرامت یہی بڑھیا کہ غم آئے تسلیم کر دو, برداشت کر دو. تکلیف آئے چھوڑ نہ بچاؤ. پیسے آئے غرور نہ کرو. نہ مغرور ہو نہ مایوس ہو. یہ دو کام کر دو تو مسئلہ آ جائے گا. کیا کہا؟ نہ مغرور ہونا ہے نہ مایوس ہونا. پیسہ چلا جائے مایوس نہیں ہونا, پیسہ آ جائے مغرور نہیں ہونا. ولی بعد میں دیکھا جائے گا کون ہے. پہلے انسان تو بنا. ہاں اب آپ سوال کرو. آپ کدھر آ جاتے ہیں, سوال کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ او آپ لوگ ہاں بولو. ایسے کسی نے بلایا تو نہیں بلایا.
پھر بھی بولتی نہیں ہے, ڈانٹتا بھی نہیں بولتی. ہم بولے آپ جی آپ بولو. اچھا ہاں سوچا کرو نا, لیکن سوچ کے آیا کرو. آپ ہیلپ کرو ان کو. اچھا آپ ڈرتی ہو, مجھے پتا ہے. سر ایک چھوٹی سی مثال. ہاں سر بچا گیا ان کو. اچھا سر محبت اور احترام, اگر اس میں کہیں کچھ لکیر لگا سکتے ہیں نہیں لگانی. تو لبرٹی کہاں لے سکتا ہے؟ مطلب فرسٹ ہے کہ ایک آواز ہے, ایک صدا ہے, ایک جان ہے, وجود ہے, اسے آدمی یقین کرتا ہے, محبت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, اس کو میں الگ نہیں کر سکتا. تو وہ آدمی جو محبت رکھ رہا ہے اپنے ذہن میں, اپنے دل میں, اپنی جان میں, وجود میں, کسی کے لیے کسی کی, ہاں وہ لبرٹی کیسے لے سکتا ہے؟ کس حد تک لبرٹی لے سکتا ہے؟ لبرٹی لینے کا محاورہ ہے, کیا ہوتا ہے لبرٹی لینے کا؟ کچھ ایسی بات بے تکلف ہونا, ہاں تھوڑی یہ ہے لبرٹی لینا. انگریزی والا سوال کی خالی لبرٹی آزادی ہو تو وہ اور ہے. کیا لبرٹی لینے کا تعلق ویزاوی رسپیکٹ محبت کیا ہے؟ یعنی کہ محبت کے حوالے سے انسان کس حد تک فری ہو سکتا ہے, بے باک ہو سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے پیار کی جب گفتگو ہونے لگی, آپ سے تم سے تو ہونے لگی, ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن. ایک بات. اچھا اب جو محبت ہے اس کا جو ایک شعر اس کو میر صاحب نے کہا ہوگا, دور بیٹھا غبار میر ان سے. میر صاحب مر گئے, قبر غبار بن گئی, وہ گیا محبوب وہاں پر قبر پر, تو غبار پھر بھی اٹھ کے دور بیٹھا. دور بیٹھا غبار میر ان سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. یعنی کہ عشق کتنا تھا اور ادب کا یہ مقام تھا کہ دور ہو کے بیٹھ گئے, غبار بھی دور ہو کے بیٹھ گئے. مطلب یہ ہے کہ عشق کی خوبی یہ ہے کہ نمبر 1 بسم اللہ تو اس دل بنا دے گا اس کے حوالے سے, باقیوں کے حوالے سے بے باک کر دے گا, وہاں تو بالکل پاگل ہو جائے گا, بلکہ گدھا ہو جائے گا. اب میں بے باک کر رہا ہوں, اچھا بلکہ پاگل ہو جائے گا, گدھا ہو جائے گا, ایجٹ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. وہ تو آپ بول نہیں سکتا کہ یوں کہتے اور یوں کہتے. کیا کہا میں نے؟ شعر سنا رہا, اشارہ ہو رہا ہے. شعر کیا تھا؟ بھول گیا, کیا ہے یاد؟ یوں کہتے اور یوں کہتے. یوں کہتے ہی وہ آتا. پروگرام بنا رہا ہے, ہم یہ کہتے ہم وہ کہتے, اور اگر ہمارے پروگرام میں کہتے کہتے اگر وہ آ جاتا, یوں کہتے اور یوں کہتے ہی وہ آتا. سب کہنے کی باتیں تھی, کچھ بھی نہ کہا جاتا, تو وہاں تو ہوتا نہیں ہے. مقصد یہ کہ کیسے مطلب وہاں تو سوال ختم ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھائی. لب پہ آ کر رہ گئی ہے عرض حال. کیا کہا؟ کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال. سوال ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے, سوال ختم ہو جاتا ہے, نام ختم ہو جاتا ہے, میں ختم ہو جاتا ہوں, تو کبھی نہیں ختم ہوتا, تو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو لہٰذا بے باقی سے باقی تو ختم ہو جاتی ہے. لبرٹی لینا کیا, وہ لبرٹی دیتا ہی نہیں. لبرٹی مانی آزادی, اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. وہ کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے. یہ اسیری بھی ہے, رہائی ہے. جاؤ آزاد ہو, کہ آزاد خاک ہے, اب تیری یاد لگی پڑی ہے. آپ بات میں رہتے, اس لیے لبرٹی چبرٹی ہو نہیں سکتی, ہو نہیں سکتی. وہ شکوہ کسی معافی مانگی, جواب شکوہ لکھ کے چپ کر جا. بڑی معافی مانگتے رہا, وہ جواب شکوہ لکھ کے جان چھڑائی مولویوں سے اور تم سے. ہاں یہ شکوے کا سوال نہ کرو کیونکہ جواب شکوہ آ گیا. کہتے میں بڑی معافی چاہتا ہوں, انسان ہوں, بات لب پہ آ گئی تھی. بارہ اللہ نے جواب دے دیا خود ہی. اللہ نے کہا کہ تم سارے انسان ہو, تم کیا کہہ لکھتے تھے, تم پاگل ہو, تم بیوقوف ہو. کہتا اب نہ ہم نہیں لکھی, ورنہ جواب شکوہ زیادہ اللہ کے قریب ہے. اللہ سے بات کرنا لوگوں نے سوال کیا, ہاں, اور اللہ کی طرف سے بات کرنے پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. اللہ کی طرف سے بول رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا گستاخی نہیں ہو سکتی, نہ بے باکی ہو سکتی ہے, نہ کچھ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جتنے لوگ بولے یہ محبوب کی اجازت سے بولے, یعنی کہ اتنا بے باک کہ اس کی طرف سے بول رہا ہے.
وہ سند بھی یا محبوب کی محبت ہے, بولنا بھی اس کی اجازت ہے. تو ڈرنے والا اتنا ڈرتا رہا اور اتنا پابند رہا کہ آج بدلے میں وہ ہر پابندی سے آزاد ہے, تو یہ اس کی اجازت ہے. تو لہٰذا یہ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. کون مطلب میں کیا ہے کہ لبرٹی کہاں لی جا سکتی ہے کہ کہاں نہیں لے سکتی. بہرحال جتنی لبرٹی دے اتنی لے سکتے ہو, نہ دے تو نہیں لے سکتے. یہ بیان ان کے میان ہے, ان کے میان میں محبوب اور محب کے درمیان یہ ایک راز ہے, جب وہ چاہے دے دیتا ہے, جب وہ چاہے دے دیتا ہے. اس میں لینے کی بات نہیں ہے لبرٹی, وہ دے تو لبرٹی ملتی ہے, ورنہ وہ اشارہ کرنے کی بھی ضرورت کو نہیں ہے. جہاں وہ بٹھانا چاہتا ہے وہاں بیٹھ سکتا ہے انسان, جہاں بٹھانا چاہے وہاں نہیں بیٹھ سکتا. وہ چاہے تو گرم کر دے مزاج کو, چاہے تو بالکل بے کاف کر دے, یا بالکل بے کاف. ہاں بولو. ایک ایسی آواز جس کو غیر مرئی آواز نہیں کہہ سکتے. ہاں ایک آواز آواز اس کو سن کر, اس کو محسوس کر کر دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو, یا سانس رکتی ہو محسوس ہو, ہاں اس آواز کو کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہ کہو, پہلے فارمولا نہ بتاؤ. وہ آواز جو ہے نا, مطلب اس کو آپ فارمولا نہ دو, اس کو صرف آواز ہی کہو. اچھا آواز جو ہے نا یہ ایک راز ہے, جس طرح دھواں آئے گا, خالی دھواں. وہ آپ جا رہے بار جنگل کے اندر دیکھیں دھواں, دھواں کا معنی آگ جل رہی ہوگی, کسی مسافر نے جلائی ہوگی. اب جنگل میں کوئی آبادی ہوا ہوگی, کسی آدمی کی نشاندہی کرتی ہے دھواں. آواز جو ہے کسی انسان کی ہوگی, آواز جو ہے کسی ایسے انسان کی ہوگی جس کا آپ تلک کے ساتھ والے سے مجھے آواز آئی کہ کوئی نہیں آئی, تو پھر وہ تلک کے ساتھ ہے. اب یہ تلک راز ہو گیا. اب راز اور آواز جب دونوں مل جاتی ہے, اس میں کسی کی بات نہیں, آپ جانا وہ جانا. یہ کوئی بھی کوئی دکھائی مری ہو کہ مری ہو, وہ کسی انسان کے حوالے سے ہو یا غیر انسان کے حوالے سے ہو, تو ایک کا ہے اثر کرنا یا فیض دینا آواز کے ذریعے, ایک فیض ہے منظر کے ذریعے, نگاہوں کے ذریعے, ایک کان کے ذریعے, ایک ویسے دل پر نازل ہونا اس کے ذریعے, ایک خیال ذہن میں پیدا ہو جائے, یہ فیض ہے. مجھے خیال آیا یہ جو ہم بنا رہے ہیں, یہ بنا رہا ہوں جو میں آشیاں, یہ آشیاں بنا رہا ہوں اس میں رہنے کی جگہ پر, میری تو عمر تھوڑی ہے. آج جہاں کدھر جائے گا, تو اس مرک بن کے جلا بھی دے, تو ہی جلا دے. آپ بات سمجھے, وہ برا شعر ہے, یہ بنا رہا ہوں جو آشیاں اس برق بن کے جلا بھی دے, میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے بدن میں آ. مطلب وہ ہوگا کہانی ہے جسے بنا رہے ہیں, وہ کہتے کیا بنا رہے ہیں, میں دیکھ چکا ہوں اس کو. تو لہذا ہر آدمی کا اس آواز والے کے ساتھ الگ الگ تعلق ہے. کسی کو خاموشی میں راز ملا, کسی کو کان کے ذریعے ملا, کسی کان میں وسپر کیا گیا, کسی کو آڈیبل آواز آئی, کسی کو ویزیبل نظارہ آیا, کسی کو اچانک احساس پیدا ہو گیا, پتہ نہیں کہاں پیدا ہو گیا, کسی کے ذہن میں خیال ہے. دینے والے کی مرضی کیا فارمولہ ہے, اب وہ جانے اور وہ جانے, وہ جو چاہے کر دے, اس کی کمی ہے کوئی. اب بات سمجھ رہے ہیں, جو چاہے عطا کر. ہاں بولو. یہاں ایک کتابی سوال آ جاتا ہے, کتابی آنے والا دیکھا جائے گا پھر. ہاں یہ جو فارمولے بنے پڑے ہیں, دیکھو فارمولے اس لیے بنے پڑے ہیں کہ آپ کا یہ سوال نہیں ہے, یہ جو سوالات کر رہے ہیں ملی کون ہے تو کون نہیں ہے. آپ کا کام ہے عام انسانوں کا کہ عافیت کے ساتھ زندگی بسر. وہ لوگ جو عافیت پسند ہیں, دیکھو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا, اللہ ہے نا, اللہ اس نے محبت رکھنی اندر. آپ کو بیویوں سے, اولادوں سے, پیسے سے محبت ہوگی. اب یہ تین چیزوں میں محبت رکھ دی, آگے فارمولہ اندر تو کیا دے اللہ. اب رہو گے یہاں گھر میں, شادی کرو گے, بچے ہوں گے, ٹیوشن سے لے کے کالج کے داخلوں تک پریشانیاں ہوں گی. ولادیوں کا مقام ہے, حالات ہوں گے, ادھر سے ادھر ہوگا, ادھر سے ادھر ہوگا. ان کا کہ گمراہ نہ ہو جاؤ, نماز پڑھو, عافیت میں رہو, حاجت میں جاؤ, اب بات کرو, حج رکھو, روزہ کرو, یہ سارے واقعات کرتے جاؤ, اور یہ انکم کھاؤ, اور انکم میں چل رہا گرام میں خرچ کر دو. سارا فارمولہ ہے.
کیونکہ تم فارمولے کی زندگی گزار رہے ہو. 2.5% دے دو اللہ کو. اور جس نے کہا کہ 2.5% اللہ مانگتا ہے 2.5% ہم سے مانگتا ہے کہ باقی میں نے کیا رکھنا ہے, میں باقی دے دیتا ہوں. تو فارمولے کو کرو, اسی کا فارمولے کی طرح لگے. اگر آواز ہے کہ وقت اللہ کر دو سنا ہے تو اللہ کرتے ایسا دینے والا کہتا ہے جان دے گا ٹوپی شوپی کھاوا کم ٹوپی تو دے دو ملا کر ہر چیز حوالے کر دو تو پھر اس کا فارمولہ. ہاں ورنہ عام آدمی سے پوچھنے مطلب ہے کہ بھائی دیکھو جو کچھ ہے پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو جان حاضر ہے, باقی پیسے تو بچوں کے ہیں, آپ کو بتائیے میرے اس میں کیا ہے. ایک بات ہے یہی کر لو پیسے بچے کو ہوتے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ہمارا کیسے. تو ان کو مطلب یہ فارمولہ دیا ہوا ہے کہ اس فارمولے سے گمراہ نہیں ہوتے. یہ سوال نہیں ہے کسی کا کہ ولی کیسے ہوتا ہے, تو ولی بننا کیا ہوتا ہے, تو ولایت کیا ہوتی ہے, تو محبت کسے کہتے ہیں, تو محبت کی کیا ضرورت ہے. جن لوگوں کا یہ سوال ہے نا ان کو بھی بتایا ہوتا ہے کہ فارمولے کے اندر رہنا, فارمولے کے بعد جنرل فارمولہ اس کے باہر رہنا. کوئی درویش, کوئی فقیر, کوئی صوفی, کوئی عرفان والے صاحب عرفان, اس کی خانقاہ کی طرف سے پہلے مسجد مل گیا, مسجد پہلے بناتے ہیں, خانقاہ بعد میں بناتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ مسجد کے دوران جب بنائی تھی خود ہی بنائی, ملا رکھا مولوی رکھا, مولوی لڑتا رہتا اس کے ساتھ. اچھا بابا جی کیا ڈرامہ کرتے رہتے ہو آپ سارا دن. ان کا مولوی تو دعا کرو والے بچے جائیں بابا فرید صاحب. ان کو یہ آپ کلمہ ہی سارا خراب کر دیا. کیا خراب کر دیا بولے بھائی ہم کہتے ہیں 5 ضروری ہیں, 4 ضرورت 6 کلمہ بہت ضروری ہے. کہ وہ کیا ضروری ہوتا ہے کہ روٹی ضروری ہے. کلمہ تو عید کے بعد میں ہونا چاہیے, پہلے روٹی ضروری ہے. کہ بابا جی سارا اسلام خراب کر دیا. بابا جی مطلب غیر کیا ہوتے مطلب جو واقعات والی بات انہوں نے کہا میں کیسے مطلب شیعہ اثر سے بھی بچاؤں اپنے آپ کو اور فقیری بھی سکھاؤں لوگوں کو. ابھی آپ لوگ آرڈر ہے ان کا آرڈر کے بعد سلسلہ انہوں نے جب ایک مصرع لگایا اللہ محمد 4 یار کلمہ نہیں پڑھایا کوئی لمبا فارمولہ اللہ محمد 4 یار حاجی یا خواجہ کتب فرید 3 نام دیے. کہتا بھائیو بہت کلمہ نہ پڑھو لمبا چوڑا. کیا پڑھو اللہ کو یاد رکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو, 4 یار کو سب کو میرا بلا نہ کہو ان کو یاد رکھو, اور خواجہ صاحب معین الدین چشتی کو خیال رکھو, خواجہ قطب الدین کا ادب کرو, باقی فرید ہی فرید ہے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اب مطلب یہ بھر دو. ان لوگوں نے مطلب خان بتایا وہ مولوی کو نہیں مانتا تھا, کہتے یہ کیا ہے تو کیا نہیں ہے. کوئی مولوی حج پہ گیا کہتے ہیں لمبی کہانی ہے, حج پہ گیا وہاں بھوک لگ گیا روٹی کو نہ ملے, وہ پھر راستے میں درویش آیا کہتے یہ روٹی ہے, پہلے جا کر سے بیچارے یہ روٹی تو ہے, ان کو تھوڑے دو جان نکلی جا رہی ہے. ان کا بھائی یہ ہے کہ روٹی تو میں دے دوں گا تمہیں, آج کا ثواب مجھے دے دیں. 3 دن نہیں دیا اس نے مولوی نے, 3 دن کا جان لبا پر آئی نا, انہوں نے کہا آج کا ثواب کے سارے ثواب لے جا, میری زندگی کی عبادت سارے گئے, روٹی دے دیں. واپس آیا آیا صاحب پوچھا بابا صاحب جی مطلب یہ کلمہ پکا کون سا ہے, کہتا روٹی. تو پھر روٹی میری کاٹ دی چلاون میری بھوک, کہتے کاٹ کی ملے پھر بھی روٹی, کاٹ روٹی کی عجیب راز ہے. کہتے ہماری معیشت کاٹ ہے بابا, لکڑی ہے نا جنگل ہے, کہتے مجھے جنگل کاروبار کرو, لکڑیوں سے کاروبار کرو, کارپینٹری کرو, تو یہ ہماری معیشت. تو بدھا کہ اس کو بھی نہ چھوڑو, کہ ایسا کہ ولایت بھی کرتے رہو. تو جب تک تمہارا دل جو ہے وہ اس چیز سے آشنا نہ ہو کہ ولایت ہوتی کیا ہے, کہیں ایسے ولایت نہ کر لینا بڑا مشکل ہے. دنیا داروں کے سوال کے لیے ولی نہیں ہوتا, یعنی ولایت نہیں ہوتی کہ آپ کے سوالوں کو جواب مل جائے گا. ولایت کیا ہے, تمہارے درد کو سکون مل جائے گا. کیا ہوتا ہے ولایت, کہ تمہارے درد کو سکون مل جائے گا, تمہاری تمنا سرفراز ہو جائے گی. اور اگر درد آیا تو درد نہیں ہے تو تم نکل کرنا کیا, یہ اندرونی درد کا علاج ہے. سمجھ آگے بات, آپ نے جواب نہیں سوال نہیں پوچھا. سچ بول گئی نہیں اسے معاف کر دیا, بھول گیا, بھولنا ہی تھا. ہاں جی بولو حضرت صاحب. کے حوالے سے بات چل رہی ہے, یہ جو درد ہے یہ بھی عنایت ہی ہے, بلکہ یہی عنایت ہے, یہی عنایت ہے. جب وہ عطا کرتا ہے تو درد ہی عطا کرتا ہے, باقی سارے کام ہو جائیں گے. اب اصل
اب وہ درد لیے چلے جا رہا ہے، وہ تو مطلب خوشبو لگا گیا اور چلا گیا. اب جہاں خوشبو جا رہی تم پیچھے پیچھے جا رہے ہو. کہتے کہاں جا رہے گمراہ ہو گئے، کیسے جا رہے جنگل جا رہے. کہتے نہیں میں ٹھیک جا رہا ہوں، مجھے پتا خوشبو آ رہی. لوگ کہتے گمراہ ہو رہا ہے، کہتے خوشبو جا رہی. اب وہ درد کا سکون جہاں وہ جا رہا ہے وہاں وہ پہنچ گیا. تو لوگ کہتے بہت دور چلے گیا، بہت گمراہ ہو گیا. گمراہ نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ جو درد ہے اس کا علاج ہے بابت، لہٰذا وہ آپ ہی تو چلے گیا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے کام ہے. اور کوئی اسے مطلب فرموں نے بتایا تمنا لگا دی اور تمنا جدھر جو لے کے جا رہی وہاں چلتا جا رہا ہے. جہاں تمنا کو سکون مل گیا وہاں بیٹھ گیا، درد کی عافیت ہوگی. یہ فارمولہ ہے تاکہ زیادہ گمراہی نہ ہو. ہاں آپ بولو گے کچھ؟ ہاں نہیں بولے نہیں بولے گے. آپ میں کوئی آدمی بولو. جا بولو تو کچھ سے بولا کر. ساکر ہی رہ گیا ساکر. آپ بولو گے؟ آپ تم سے ڈرتے. ہاں بولیں گے. 3 ہفتوں سے لکھی ہوئی بات مختلف شکلوں سے بات ہے. مؤلف کا بھی وہی ہے لیکن آپ دوسرا ہے. سننے کی ملنے کی دیکھنے کی خواہش کو کم کرنا چاہیے. دیکھو کر بھی ہوتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے کہ وہ کر کے اسے کنڈینس کر دو، لکویڈیٹ کر دو، لکوفائی کر دو. یہ ایک اور ہی چیز ہے. تو وہ جو درد ہے، کرب ہے، انتظار ہے، خواہش ہے، وہ کرب کا تو نام ہی نہیں ہے. کرب گئی والا بول گیا کہ یو کانٹ کنٹرول اٹ. اس کو ٹھکانے لگا دو، الماری میں رکھ دو، کتاب بنا کے درد کو وہ نہیں رکھا جاتا. درد جو ہے بے تابی ہے، اسے جتنا چھیڑو گے وہ اور بڑھے گا. تو لہٰذا اس کو آپ چلنے دو. وہ اپنا مداوا آپ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنا مداوا آپ ہے. درد خود ہی بدلے پہ اپنے علاج کو منگواتا ہے، آسمانوں سے منگواتا ہے، زمینوں سے منگواتا ہے. تو لہٰذا آپ کرنے والا یہ کام کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے. اس کا میں یہ بتاؤں کہ کوئی امکان نہیں تھا میرا یہاں آنے کا. میں پیسے کا لیے نہیں آنا لاہور. اگر یہ کیا دوں تو اگر کیا دوں تو پھر اللہ کا کام ہے، کسان ہے. کیا کہ مطلب مجھے بتانے والے نے بتایا کہ دیکھو ان لوگوں کو تم کہاں چھوڑ چلے ہو جن کو مطلب داستان ہم سنائیے آدھی. یہ اصل بات یہ ہے، اگر سچ ہے، انسان سچا ہے، اسے سٹ پڑھنے کی ضرورت کو نہیں. جھوٹا ہے تو سٹ پڑھنے کی فائدے کو نہیں. لہٰذا آپ اس بنا سے بیٹھو، جتنے سچے ہو اس سے اور سچے ہو جاؤ. علاج کا فکر نہ کرنا. سچے کا علاج اللہ کے پاس، تو جھوٹے کا علاج تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے. تو سچا وہ بھی علاج نہیں چاہتا جلدی. نہیں بات سمجھے کہ خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز. کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز. بڑا مزہ ہے کلیجے پہ تیر کھانے میں، میں اسے دور کہاں سنوں. تو یہ ہے کہ اس کا کوئی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علاج ہو جائے، علاج کیوں ہو جائے. علاج جو ہے وہ ہونے کا سوال نہیں پڑتا، بلکہ علاج کا نہ ہونا بھی پروسیس ہے. کچھ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگ بجھ جائے. آگ بجھ جانا کدھر سے ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آگ جو ہے یہ پروسیس ہے ولی کا. اب ولی کا کیا پروسیس ہے ولایت کا؟ کہ آگ لگی ہوئی ہو، قیامت تک نہ بجھے، بلکہ مل کے روئے یا بچھڑ کے روئے. یہ کیا بات ہے؟ وہ جی بچھڑ کے تو روئے سو یا مل کے کیوں روتے ہو؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی کیا ہے. تو دونوں ہمارا کام ہے ان کے رونا. یہ ایسی رات کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہاں بولو. آپ بولو گے. آپ تو ہمارے بل میں ہاں بولو. کچھ بولا کرنا آپ بھی.
آپ پہلے کہاں تھے جانے سے پہلے؟ مکان کہاں تھا پہلے؟ ساتھ تھے؟ اچھا کرتے کیا ہیں آپ؟ اچھا کہاں؟ یہاں لاہور میں؟ چل میں زمین خریدنے کا ارادہ کر رہا ہوں، پھر میں انتقال کراؤں گا. ٹھیک، زمین خریدنی ہے میں ضرور اس سال اگلے سال کسی کرانا ہے. اقبال صاحب کیا خیال ہے؟ بینک کا پنجاب کا کہتا ہے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا اچھا کوئی سوال کرو جی. اچھا لکھیں چلو. ہاں بولو، آپ بولو. اب کسی کا کوئی سوال بول دو. چلو آپ بنا سی. لو یہ 10-15 منٹ اور لگاؤ تاکہ صاحب بولو. یہ تو ایسا واقعہ ہے نا کہ سوال کر کے سوال سنتے. اچھا اگر سوال کرنا بند کر دیں ہم پھر آپ کیا کرو گے؟ ہاں یہاں تو جواب مل جاتا ہے. ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب نہ ہو پھر سوال ہو پھر بھی جواب ملے اسی آواز میں، اس جواب کو سچا جانا ہے. کیا کہتے ہو؟ جیسا بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ موجود ہوتے ہو، موجودگی میں ہم سوال کرتے ہیں، جواب آ جاتا ہے. ہاں لیکن آپ موجود نہ ہو، ہاں لیکن ہمارے دل میں کوئی سوال پیدا ہو پھر بھی جواب آ جائے، اسی آواز میں آ جائے. ہاں آپ کی آواز ہاں جواب آتا ہے. ہاں تو یہ بتا ہماری موجودگی میں ہماری زبان سے نکلا ہوا جواب کو سچا سمجھنے کی عزت افزائی کیوں کر رہا ہے؟ ڈر کے مان لیا. کیا کیا؟ مان گیا کہ اس آواز اس سوال کا جواب آئے گا. صحیح ہے، وہ چاہے موجودگی میں ہے، چاہے موجودگی میں ہے. تو تسلیم کا ہے کیا کام میں ہے؟ تو لہذا تسلیم جب تم نے کر لیا کہ یہ آواز سچ ہے یا آپ کے خیال میں سچ ہے تو وہ جہاز بھی ہے سچ ہے. کسی اور کی زبان سے نکلے وہ آواز ہے، آواز ملتی تھی سچ ہے. آواز سمجھ رہے ہوتا ہی سر ہے. بالکل ایسا بات ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیکل ہو جاتا ہے، آواز شکل آئیڈینٹیکل ہو جاتی ہے. آپ کون ہو؟ ابھی بھی آئے گا، دیکھتا جا رہا ہے اس کو، وہ اس کو دیکھتا جا رہا ہے. اس شہر میں ہم دوبارہ دیکھتے تھے، پہلے کہاں دیکھ رہے ابھی رات بھر کہہ رہے. اس سے بات کی تو میرے خیال میں اس کو یوں کر دینا چاہیے. تو کر گیا، مجھے احتیاط نہیں ملا کہ کر دیا تھا کہ جی کر دیا تھا. کیا بات سمجھے؟ بندہ گمراہ ہو گیا جنگل میں، گمراہ راہ ہو گیا جنگل کے اندر، بندہ نہیں ملا، آواز دی، دل میں گڈوریا آ گیا. بابا یہاں کو پریشان ہو رہے ہو؟ کہتے ہیں رستہ نہیں مل رہا یار. بندے کیا بات ہے؟ آواز دی اسے اپنے بندے کو، گڈوریا آواز دے گیا کہ جی میرا خیال آپ یہاں سے وہاں چلے جاؤ تو وہاں سے یہاں چلے جاؤ. وہ جب بندے کے پاس گئے کہتے میرا راستہ دکھایا تھا چلوایا نے، کہ ہمیں تو آپ ہی نہیں دکھایا تھا، ہمیں چلوا کیا پڑا، ہم کیا جانے چلوا کیا ہوتا ہے. تو بات اتنی ساری ہے. بات جب تم ماننے چل پڑو تو ہر شے ہی وہی ہے، اور جب ماننے چل پڑو تو ہر شے وہی ہے. نہ مانو تو وہ بھی وہ نہیں ہے. نہ ماننے والے کا ہے وہ خدا. تم بتاؤ کافر خدا کو مانتا تو خدا تو ہے نہیں اس کا. اور جنگ خدا ہے لیکن کافر کا نہیں ہے. جب نہ مانے تو خدا کیا ہوتا ہے؟ اور جو ماننے والا ہے وہ تو ہر طرح سے مانے گا. اس کے لیے جو اشارہ ہے وہ ٹھیک ہے. تو اللہ کی ماننے والے جو ہیں
جب اللہ کے سفر پر چلتے ہیں تو راستے کا ہر اشارہ ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ہر اشارہ. کہتے ہیں یہ بے معنی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ اس میں بات ہے. آپ ہی آپ نے پڑھا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ ابس پڑھے کاری تمہیں؟ ہاں ہاں، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے کیا تم کو پیدا ابس پیدا کر دیا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابس ہے، یہ ایسے ہی ہے. اس ایسے کے پیچھے بہت بڑا ویسے ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے. یہ کوئی چیز بس نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ سوال کا پیدا ہونا اصل بات یہ دیکھو، ہم بولتے ہیں سوال تو ایک آدمی کرتا ہے صاحب، اگر اسے نام بلایا جائے، باقی اس میں بات کر رہا ہوں، کیا باقی لوگ ان کے سوالات کے جواب ان کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ سب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، سب کے سوالات آ رہے ہیں، سب کے جوابات جا رہے ہیں، سب توجہ میں ہیں، سب کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے. لہٰذا کوئی بھی کہے اذان کوئی کہے نماز کوئی پڑھے، ایسی بات ہے. یہ کیا مشکل بات ہے؟ اذان تو اسی کے جاؤ، نماز ایسی پڑھی جانے. بھائی یہ کس ہے کہانی؟ یہ ہے وہ کہتا ہے اذان والے بھی نماز پڑھے گا نا. ہاں وہ نماز پڑھتے چل رہا ہے. آپ نے اپنی ڈیوٹی فیاض کی بات ہے. اچھا آپ نے دعا کر دے. آپ کچھ سوچا سوال؟ مفتی صاحب تھا، آنے دو، کچھ بولو، لوگ کیا کہیں گے؟ شکر کا جو احساس ہو اس کا شکر کہتے ہیں. زبان سے صرف اسی احساس سے رہنے. میرے گھر رہنے دو، جواب کو سوال کے ساتھ ہی. اچھا اس کے رہنے دو، شکر کو ڈسکس نہ کرو، کیونکہ شکر جو ہے نا اپنا عمل ہے. شکر کی خوبی یہ ہے قبول ہو جاتے شکر، بس یہ قبول ہو جائے شکر کرنا. لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ان نعمتوں کے وجہ سے جو آپ نے عطا فرمایا، اور اس بات کا شکر ہے کہ تو نے بھی شکر کرنے والا انسان بنایا، ان نعمتوں کا شاکر. اور پھر اس بات کا شکر ہے کہ میں شکر گزاروں میں پایا جاؤں. سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کیا گزارش کی باپ سے، اے ابا حضور، باپ نے خواب بیان کیا نا، کیا بیان کیا اقبال صاحب یاد ہے کہ میں نے وہ خواب دیکھا تھا، ایسے ایسے مطلب واقعہ ہوا. انہوں نے کہا خواب دیکھا نہیں، جاوت فلمات ہمارا. اب حضور کرو جو تو آپ کو حکم ہوا، تجرنی انشاءاللہ من الشاکرین، اور آپ مجھے پاؤ گے شکر گزار بندوں میں. یعنی کہ اللہ کے خواب کی، اللہ کے دیے ہوئے خواب کی ایکچوئل تعبیر کے وجہ سے بھی ہم شکر گزار ہو پائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جان قبول کرنے کے لیے ایسا خواب میرے ابا کو عطا فرمایا. آگے کو ہوتا ابا عقل دی گھر کرو، یہ کوئی خواب ہے؟ ویسے جب تنگ آئے تو کیا جو گھر سے چل جائیں گے؟ نہیں، یہ شکر گزاروں والی بات ہے. یہ ہے تو شکر جو ہے نا یہ بڑی ایک خاص بات ہے. کم لوگ شکر گزاروں میں پائے جاتے ہیں. آپ بولو، آپ بولو، آپ بولو. ہاں سنتے ہیں، سننے والے چھکائی جب نہیں ہے، چھکائی جب آئے. ہاں بولو. ہاں چلو دعا کریں آپ کے لیے. پھر دعا کیا کریں آپ کے لیے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر گزاروں میں مقام دے کہ آپ لوگ اچھا شکر گزاری کی پتہ کیا بات ہے، آپ ہر چیز کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے بس کہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں، اور جہاں بھی آپ کہیں وابستہ ہوتے ہیں یا ہوں یا ہیں یا کیا ہے، اور وہیں پر زندگی لگاتے جائے. اس میں کوئی ٹرانزیشن نہ کرو، کوئی چینج نہ کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا جائے گی. اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگو کہ آپ ان وابستگیوں کو جو اولاد کی شکل میں ہے یا ماں باپ کی شکل میں ہے، آپ ان کے فرائض پورے کرو. یہ بڑا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب کوتاہی کر دو. تو اولاد چاہے آپ کو پسند ہو کے نہ ہو، اچھا اولاد ہے. والدین چاہے زیادہ تعالیٰ علم ہو کے نہ ہو، آپ والدین کی خدمت کرو.
آپ گزر جائیں والدین تب بھی ان کی خدمت کرو کہ گزرے والدین کی خدمت ہے. اگر والدین میں کوئی بیٹا یا بیٹی زندہ ہے تو اس کی بھی خدمت کرو. یہ لڑکی کون ہے؟ کہہ رہے یہ میرے باپ کی بیٹی ہے لیکن میں اس کی خدمت کرتا ہوں. وہ بہن ہے آپ کی اور اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرو. یہ اپنے ماں باپ کی خدمت ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں. اور اپنی اولاد کی خدمت کرو اور ان کو بریائی سے بچاؤ. ان کو دین کی تعلیم دے کے جاؤ. دنیا کی تعلیم انشاءاللہ وہ خود ہی حاصل کر لیں گے. فکر کرو. تو آپ اپنے آپ کو بھی بلے بے تباہی سے بچاؤ, ان کو بھی بچاؤ. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ کو رزق ایسا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, نیک رزق, پاکیزہ رزق, متعین دور ہو جائیں اور گمراہیوں سے بچ جاؤ. اللہ اتنا رزق نہ دے کہ آپ گمراہ ہو جاؤ اور اتنا نہ دے کہ آپ کے حالات کمزور ہو جائیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ بنور رسول بھی بنا وسیعنا وساننا وشفینا مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین.